نے انہیں سمجھایا یا وہ خود پہلے سے تیار تھے, ڈرے ہوئے تھے, کیا معاملہ تھا؟ نہیں, کافی حد تک وہ ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار تھے. انہیں بھی اس بات کا افسوس تھا کہ اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس پہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں, لیکن اس کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ ہمارا فورم استعمال کریں. اس پر ہم ان کے اس حوالے سے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا. وہ قانون کے سامنے خود پیش ہوئے, ورنہ پولیس تو ڈھونڈتی رہ جاتی. پولیس کے پاس اتنے وسائل اور اتنے معاملات نہیں کہ وہ اتنی جلدی ان لوگوں کو سامنے لا سکے. ٹھیک, عارف میں محمد حنیف کو کہوں گا کہ وہ آئیں. محمد حنیف اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں ان کی زبانی کہ اس رات کیا ہوا تھا اور یہ وہ ٹینکر چلا رہے تھے. حنیف, کہیے گا کہ آپ ٹینکر چلا رہے تھے, آپ کہاں سے آ رہے تھے اور کیا اس ٹینکر کے اندر تیل تھا؟ ہم سکھر سے چلے ہیں جی, ہمارے پاس ٹیم کافی تھا. اچھا, دوسرے دن ہماری لوڈنگ تھی. ایک دن ایک رات ہم پیچھے کٹھور میں رہے ہوٹل پہ. ٹھیک ہے, تو لوڈنگ ٹیم پہ ہم ادھر آ رہے تھے. اچھا, یہ اس کو فیکٹری ہے اس میں جا رہے تھے, تو ہمارے سامنے یہ بس والا سپیڈ میں آ رہا تھا. جیسے بھی ہم نے بریک ماری تو ہمارا ٹائر بریسٹ ہوا. اچھا, جب آپ نے بریک لگائی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو آئل ٹینکر ہے اس کا ٹائر پھٹ گیا؟ ٹائر پھٹ گیا. ٹھیک, تو ہماری گاڑی ایسے ترچھی ہو گئی. اچھا, ہمارے کیبن سے بچ کے یہ ہمارے پچھلے ٹائروں کے ساتھ جو ہے نا جا کے ٹکرائی بس. لیکن حنیف مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بریک لگانے سے ٹائر کیوں پھٹا؟ ٹائر ماڑا تھا, وہ پھلا ہوا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا. تو حنیف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پھولا ہوا تھا, آپ کو پتا تھا ٹائر کمزور ہے, تو آپ کیوں اتنا رسک لیا؟ نہیں, وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ادھر ٹائر پھلا ہوا تھا, ہمیں اس کی سمجھ نہیں تھی کہ ٹائر پھلا ہوا ہے. اگر دیکھ لیتے ہم اس کو بدلی بھی کر لیتے, ہمارے پاس اسٹپنیاں 2 ہوتی ہیں 10 ویلر کی, بدلی بھی کر لیتے. آپ کی ٹینکر کی سپیڈ کیا تھی جس وقت آپ کا ٹائر پھٹا؟ تقریباً ہماری 30-35 کی سپیڈ ہوتی ہے, اس سے اوپر ہوتی بھی نہیں ہے. ہماری گاڑیاں اور بھی چلتی ہیں, ان کو حنیف کیسی بات کریں, ہم نے دیکھا ہے ٹینکر اتنی سپیڈ سے گزرتے ہیں. آپ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ 30-35 کی سپیڈ پہ ٹینکر چلا رہے تھے؟ ہماری جو کمپنی ہے سر, اس سے اوپر ہم چلنے بھی نہیں دیتی. ان کے پاس ٹیگر ہوتا لگا, گاڑی میں ٹیگر لگا ہوتا ہے, جو اس سے زیادہ بھگیں گے تو ڈرائیور کی چھٹی کرا. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جب آپ نے بریک لگائی, ٹینکر کا ٹائر پھٹ گیا, آپ بالکل بس کے سامنے آ گئے, آپ کو اتنا موقع کیسے ملا کہ آپ نے چھلانگ لگا دی؟ ہمارا کیبن ترچھا ہو گیا نا, سائڈ پہ ہو گیا. بس جو لگی ہے ہماری ٹینکی کے برابر میں جا کے پچھلے ٹائروں میں لگی ہے. اچھا, بالکل خالی تھا آپ کا ٹینکر پیچھے؟ آپ گھی اتار کر آ رہے تھے؟ گھی اتار کے آ رہے تھے. کٹھور میں بھی سروس کرائی ہے, فیکٹری میں بھی جو ہے نا ادھر ہماری گاڑی وہ ہوتی ہے, کیا نام ہے, CIP ہوتی ہے, صاف ہوتی ہے. اچھا, آپ نے چھلانگ لگا دی جب بس لگی آپ کے ٹینکر میں آ کے؟ ہاں. تو آپ کیسے بھاگ گئے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ 65 لوگ زندہ جل رہے ہیں, میں کسی اور کو بلا لوں مدد کے لیے, انہیں بچا لوں؟ آپ کو اس وقت, میں مانتا ہوں آپ ڈر گئے ہوں گے, لیکن آپ نے اپنی جان کے اوپر ان 65 لوگوں کو جلنے دیا. آپ کسی کو گاؤں سے, پاس اڑوس پڑوس سے بلا لیتے, شاید وہ بچ جاتے. تو ہمیں مار دیتے ہو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو مار دیتے, لیکن اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں بھاگ جاؤں یہاں سے؟ بس ڈر گئے ہم, جو ہے نا نکل گئے. آپ کے ساتھ ٹینکر میں اور کوئی نہیں تھا, کنڈکٹر وغیرہ؟ دوسرا تھا. وہ کہاں گیا؟ وہ میرے سے بھی پہلے گیا. اس کو میں نے جگایا, نیچے بھی میں نے کھینچ کے اس کو نیچے اتارا. تو 10 منٹ کے بعد میں وہاں سے نکلا ہوں. جب آگ لگ گئی نا دونوں, آپ 10 منٹ وہیں موجود تھے؟ وہیں موجود تھے. تو 10 منٹ کے بعد وہ جو دوسرا ڈرائیور ہے وہ میرے کو نظر نہیں آیا. لوگ چیخیں چلا رہے ہوں گے یقیناً؟ چلا رہے, دونوں گیٹ بند تھے. یہ لوگ کیا کرتے بیچارے, گیٹ جو ہے نا بس کے دونوں لاک تھے. آپ نے اپنے تئیں تھوڑا سا بھی کچھ کیا کہ آپ کسی دروازے کو کھول کچھ سکتے؟ نہیں کر سکتے تھے. جیسے بھی ہمارے گاڑی ٹکرائی ہے نا, بس میں ایسے دھواں اندھار مچ گیا, اور اس کے 2-3 منٹ کے بعد جو ہے نا آگ لگ گئی. آپ شرمندہ ہیں کہ آپ وہاں سے نہ بھاگتے؟ میں شرمندہ بھی ہوں اور افسوس بھی بہت ہے. بیچ عورتیں تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کہاں کے مسافر تھے. یہ ہمیں بہت مجھڑن افسوس ہے. آپ اب بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے بچے تھے, وہ چیخ رہے تھے. آپ کے اپنے بھی بچے ہوں گے یقیناً؟ بالکل ہوں گے. آپ خود اندازہ کریں کہ اس بس میں میرے یا آپ کے بچے ہوتے تو ہم کیا کرتے دونوں؟ سر بات یہ ہے نا, گیٹ لا کے مجھے صرف اتنا بتائیں, آپ کے اور میرے بچے اس بس میں ہوتے اور ہم وہاں ہوتے, میں اور آپ کیا کرتے؟ کوشش تو یہ کرتا ہے نا ہر آدمی بچانے کی, کہ بچاتے. وہ بس ہمارے ذہن میں نہیں آئی. ہم جو ہے نا وہ اس کے شرمندہ ہیں. آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر گیا اور بھاگ گیا. اب آپ کیوں آ گئے یہاں پہ, کیوں گرفتاری دے رہے ہیں؟ پوری قوم آپ کو سن رہی ہے,
کیا آپ کے ضمیر نے ملامت کیا آپ کو کہ آپ گرفتاری دے دیں؟ آپ کو اب نہیں پتا، اب تو پھانسی پہ سزا ہٹا دی گئی، اب تو آرام سے لوگوں کو پھانسیاں لگا رہے ہیں، شاید آپ کو بھی کوئی پھانسی دے دے عدالت؟ کوئی گال نہیں ہے، دے دے گا تو یہ ہمارا جرم ہے، کیا ہوا ہے، ہو گیا ہمارے سے، یہ قدرتی عارضہ ہے سر۔ تو کاش آپ پہلے سوچ لیتے، آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پھانسی بھی آپ کو لگ جائے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صحیح۔ سب سے اہم تو سوال پہلے یہ میں کہ کیا سوچتا، کیسے میرا وس سے باہر تھا، لیکن ایک اور بڑا اہم سوال ہے، وہاں میرا وس نہیں چلتا تھا۔ اب تک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے ایک معاملہ، اس ٹینکر میں کیا تھا، آپ نے کیا چیز یہاں سے بھری تھی، آپ نے کہاں اتارا اور کس طرح واپس آئے، ان تفصیلات سے بھی ضرور وہ بتائیں۔ میں ڈالڈا گھی سے یہ گھی بھرا تھا، HPO کہتے ہیں، وہ شکر اتارا، شکر سے واپس آ رہا تھا اور لوڈ کرنے کے لیے، پھر ہمیں آرڈر ملا ادھر کا کیا نا قاسم پورٹ سے اسکو کا، تو ادھر جا رہے تھے۔ تو حنیف، آپ نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی ہے؟ انہوں نے آپ کو کیا مشورہ دیا؟ گھر گیا ہوں، 2-3 گھنٹے گھر رہا ہوں، اس کے بعد میں واپس آیا ہوں۔ آپ کی بیوی اور بچوں نے آپ کو کیا کہا؟ بہت افسوس کر رہے ہیں، ابھی تک افسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، یہ کہاں کے بچے تھے، کہاں کے مسافر تھے، کون تھے کون نہ تھے، جس کی شناخت بھی نہیں ہو رہی۔ حنیف، اتوار، پیر، منگل، آج بدھ، آپ سو پائے 3 راتیں؟ نہیں، میں کیسے سو رہا تھا، میں کوئی سہارا ڈھونڈ رہا تھا، ملک صاحب کے پاس ہے، پھر بھائی صاحب کے پاس ہے، میں سہارا ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ جو سندھ میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑی کے نیچے بھی خود، ٹائر کے نیچے خود دیں گے، جلا دیں گے گاڑی کو اور مار دیں گے ڈرائیور کو، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، موٹر سائیکل والا خود آ کے نیچے آئے گا اور گاڑی بھی جلا دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے 3 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ کی ہے، 20 لاکھ کی ہے، 50 لاکھ کی ہے، گاڑی کو بھی جلا دیں گے اور ڈرائیور کو بھی مار دیں گے۔ حنیف، یہ ٹینکر مالک کا تھا کسی؟ ہاں، مالک۔ آپ نے اپنے مالک سے رابطہ کیا تھا اس دوران؟ کیا اسی وقت کیا تھا جب ہم گاڑی سے ہٹے ہیں، مناز صاحب اس کا نام ہے، اچھا، قصور کے رہنے والا ہے، اس کو اسی وقت بتایا تھا کہ بھائی صاحب جو ہے نا ایسے حادثہ ہو گیا ہے، تو بس کو آگ لگ گئی ہے، ہماری گاڑی کو آگ لگی ہے، ہم نکل گئے ہیں دونوں، بس میں پتہ نہیں کتنے مسافر فوت ہوتے ہیں، کتنے بچے۔ حنیف، مجھے ایک بات نہیں سمجھے کہ ٹینکر کو کیوں آگ لگی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں گھی اتار کے آیا، آپ نے سروس کرا لی تھی، سب صاف تھا، یہ ٹینکر کو کیوں آگ لگی؟ ڈیزل والا ٹینکی ہے نا ہمارا، جی، اس کو جا کے بس نے ٹکر مارا ہے۔ اور بس کو کیوں آگ لگی؟ آپ تجربہ تھوڑا رکھتے ہی ہوں گے۔ وہ بس کچھ نہیں کہہ سکتے جی، اس میں گیس بھی ہو سکتا ہے، گیس بھی ہو سکتا ہے، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ AC والی بس جو ہے نا اس کے سلنڈر گیس والا نہ ہو تو وہ کولنگ نہیں کرتی، ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ نے بس کے ڈرائیور کو بھاگتے دیکھا تھا جب آپ کہہ رہے ہیں آپ 10 منٹ تک وہیں کھڑے تھے؟ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور کسی مسافر نے اٹھ کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی؟ مسافر جو بھائی صاحب اوپر والے تھے نا وہی بچے ہیں، باقی کسی کی نہ جرئت ہوئی ہے۔ جب گاڑی لگی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب گاڑی ہماری گاڑی سے ساتھ ٹکرائی ہے تو اس میں دھواں اندھار اتنا تھا، پتہ نہیں گیس تھا، پتہ نہیں کیا رولا تھا، اس میں اتنا دھواں اندھار تھا کوئی آدمی نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا، آپ کو بس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، دھواں بھر گیا تھا بس؟ ہاں، دھواں بھرا ہوا تھا۔ اور پھر آگ لگی؟ پھر آگ لگی، 2-3 منٹ کے بعد آگ لگی۔ لیکن حنیف، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں اگر وہاں باہر کھڑا ہوتا تو ٹھیک خوف تھا مجھے اپنے کہ میں نہ مارا جاؤں لوگوں کے ہاتھوں، میں کوشش تو کرتا نا دروازے کو کھولنے کی کہ کوئی تو بچ جائے۔ یہ ڈرائیور کا جو بس والا ڈرائیور ہوتا ہے نا، یہ گیٹ جو سواری لاتی نیچے اترتی ہے چڑھتی ہے وہ گیٹ کھولتا ہے ڈرائیور۔ اچھا، یہ کیا نام ہے، وہ ہائیڈرالک سسٹم ہوتا ہے۔ اچھا، آٹو ڈور تھا کہ ڈرائیور بٹن دبائے تو یہ دروازہ کھلتا تھا؟ بٹن دبائے گا تو گیٹ کھلے گا۔ اچھا، تو اگر وہ بھاگنے جیسے بھی آپ اتر رہا تھا وہ گیٹ کھول دیتا نا کچھ نہ کچھ مسافر بچ جاتے۔ عارف، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انہوں نے ریز کیا ہے کہ وہ آٹو ہائیڈرولک ڈور تھا، تو ڈرائیور نے اپنا دروازہ کھول کے بھاگ گیا بس ڈرائیور، اور اس نے وہ دروازہ چھوڑ دیا۔ اس کے اندر ایک اور بڑا المناک، باہر والا آدمی نہیں کھول سکتا اس کو، جب تک وہ ڈرائیور نہ کھولے، اس ڈرائیور سیٹ پہ نہ جائے، بھاویں کوئی آدمی چلا۔ عارف، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور اس میں اہم ترین بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے بسیں دیکھی ہیں جو یہ انٹرسٹی بسیں ہوتی ہیں ان میں قانونی طور پر ایمرجنسی گیٹ ہونا چاہیے، لیکن ان تمام ایمرجنسی گیٹوں کے اوپر ڈبل سیٹس لگا کے بند کر دی گئی ہیں۔ یہ بھی وہی ہے۔ کراچی سے روزانہ 1000 سے 1300 بسیں ہیں جو یہاں سے باہر جاتی ہیں۔ کراچی سے ٹریولنگ کرنے والوں کی جو اندرون ملک ٹریولنگ کرتے ہیں ان کی یومیہ تعداد 40,000 سے زیادہ ہے۔
اب کمشنر کراچی نے یہ کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ سیٹیں جو ہیں وہاں پہ نہ لگائی جائیں، لیکن اس کے لیے بھی 1 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، اور 1 مہینے تک آپ یومیہ 40,000 لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے بیٹھے ہیں۔ حکومت چاہے تو یہ سب کچھ بہت جلدی ہو سکتا ہے، لیکن حکومت خود بھی اس سارے معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ ان کا بھی جو مین گیٹ ہے نا وہ بند کر کے سیٹ لگائی ہوئی ہیں، وہاں سیٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمرجنسی ڈور تھا وہاں پر بھی بس والوں نے سیٹیں لگائی تھی تاکہ اضافی کرایہ ہم نے وصول کریں؟ بس کو جا کے نہیں دیکھا، آپ کو صحیح بتائیں، جو ہماری پرچے والی FIR نکل آئی ہے نا، جی، اس میں پولیس والوں نے جا کے دیکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے FIR میں کہ جو مین گیٹ ہے بس کا اس میں انہوں نے سیٹیں لگائی ہوئی ہیں، گیٹ بند کیا ہوا ہے۔ حنیف، میں بریک پر مجھے جانا ہے، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ آپ کے بیوی بچوں نے، آپ کے ضمیر نے آپ کو ملامت کیا ہے کہ محمد حنیف گھر پر یا چھپ کے روپوشی کی زندگی نہیں گزارے گا، جو 65 لوگ زندہ جل گئے ہیں ان کے لیے وہ گرفتاری دے دے گا۔ صحیح ہے، ہاں میں اس لیے واپس آیا ہوں، اور نالے میرے کو تنہائی جو ہے نا اس میں افسوس ہے، حد سے زیادہ افسوس ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے پردیسی تھے، کہاں کہاں کے مسافر تھے، اور جو ہوا ہے وہ خدا ہی عارضہ ہوا ہے، ہم بھاولپور کے ہیں، ہمارے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی، وہ اللہ کے طرف سے ہوا ہے۔ اگر آگ نہیں لگتی تو یہاں کسی بندے کو خراش بھی نہیں آتی، جیسے گاڑی لگی ہے نا، آگ نہیں لگتی کسی آدمی کو خراش بھی نہیں آتی۔ محمد حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ضمیر نے انہیں ملامت کیا ہے، اور اب آپ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد وہ ایک رات بھی نہیں سو سکے اور وہ ایک تنہائی کا شکار تھے۔ ان کے بیوی بچوں نے ان کو کنونس کیا کہ وہ جائیں اور گرفتاری دے دیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جس دن سے یہ حادثہ ہوا ہے ان کے بیوی بچے بھی روتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ان معصوم بچوں، بہنوں، بیٹیوں اور سب کی چیخیں سنی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کوئی انہیں نہ مار ڈالے۔